میں گلاں کیتیاں میرے معاف کر چھوڑ میں اگر اگو عربی دی لفظ بھی شاید نہیں تو میں نے یاد میں تو سے اس فرمان علی کے بہت معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر غیبت کی خبر غیبت والے کو پہنچ گئی تو وہ حق العبد بن گئی، اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر اس کی خبر غیبت والے کو نہ پہنچی تو حق اللہ ہے اس سے توبہ کرے، مگر اس توبہ میں غیبت والے کو بھی شامل کرے۔ نمبر 2، اگر غیبت والا زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر مر چکا ہے تو اسے دعائے مغفرت کرے۔ غیبت بھی وہ جو کہ سنی ہوگا بغیر اس جی کہ غیبت ہوتی ابھی تو سارا آ گیا مجھے تو یاد ہی ہے کہ نہیں، یہ غیبت ہوتی ہوتی ہے کہ بھائی اس بندے نو خبردار ہو مثلا کس مال کا فلانا یہ نہیں کرنا، یہ غیبت جائز ہے۔ یہ غیبت کیونکہ اگر انہیں بچانا ہوگا کہ غیبت یہ بڑا جاؤ بڑا ہے نہیں، ایک صفت نہیں ہے چنگی فلاں ہے فلاں ہے، اسے غیبت تو مارا یعنی وہ جڑی کہ وہ غیبت لوگوں دسنا اس کے عیب کہ بھئی یہ بچے رہنو یہ خبردار رہنو، وہ غیبت نہیں ہو۔ نمبر 3، غیبت والے سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے تو خیر، اگر معاف نہ کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ اگر غیبت کی خبر غیبت والے کو پہنچ جائے تو حق العبد ہو جاتی ہے، اور اگر خبر نہ پہنچے تو حق اللہ رہتی ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ غیبت بہرحال حق العبد ہے، خواہ اسے خبر پہنچے یا نہ پہنچے۔ جیسے کسی کا مال مار لینا بہرحال حق العبد ہے، خواہ مال والے کو خبر پہنچے یا نہ پہنچے۔ کیونکہ غیبت سے غیبت والے کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور آبرو بھی مال کی طرح حق العبد ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مردے کی غیبت زندہ کی غیبت سے سخت تر ہے کہ مردے سے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ اس میں اختلاف ہے کہ غیبت والے سے معافی مانگیں تو اجمالاً مانگیں یا تفصیلاً، یعنی یہ بتا کر معافی مانگے کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا، قبر بنانے پہ جی ٹائل کرتے پہ میں نے تجھے یہ کہا تھا، یا صرف یہ کہہ دے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دے۔ اچھی گل ہے ہو جائے کرنے ہوں مر گیا ہو کہ کرنی اس دی گلاں، یہ بھی اچھی گل ہے۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ غیبت کو لوگ معمولی چیز سمجھ کر اس سے توبہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سخت گناہ ہے۔ زنا کبھی کوئی کرتا ہے اور زنا کو سخت گناہ سمجھ کر توبہ کر لیتے ہیں، مگر غیبت سب ہمیشہ کر لیتے ہیں۔ یہ عام وبا ہے، اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، اس سے بچنا چاہیے۔ الغیبت اشد من الزنا، یہ حدیث پاک دے لفظ دی نہیں نہیں ہونا جواز نہیں پوچھ رہا نہیں سکتے، یہ فکرہ عام مشہور ہے جی۔
الغیبت اشد من الزنا. جواب میں کوئی نہیں ہے عربی وچ بنی محاورہ بنے ہوئے. حدیث نمبر 125. ایک صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص طلب کرنا. عن اسید بن حذیر رجل من الانصار قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني قال استبر قال ان عليك قميصا وليس علي قميصا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاستحزنه وجعل يقبل كشحه فقال انما اردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواہ ابو داود. حضرت اسید ابن حذیر سے روایت ہے جو انصاری آدمی ہیں. فرمایا جب کہ وہ قوم سے بات چیت کر رہے تھے ان کی طبیعت میں مذاق تھا. جب کہ وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں چھڑی چبو دی. چھڑی ہوئی نا وہ بولے مجھے قصاص دیجئے. بدلہ میں لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص لے لو. عرض کیا کہ آپ پر قمیص ہے اور مجھ پر نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی. وہ حضور سے لپٹ گئے اور آپ کی کوکھ شریف کو چومنے لگے. پھر بولے یا رسول اللہ میں نے یہی چاہا تھا. تشریح. اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں حاضر تھے. 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی. جنت البقیع میں دفن ہوئے. صاحب اشیت فرماتے ہیں کہ آپ انصاری ہیں, اعلیٰ شان والے اور انصار کے نقیب تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان مواخات کا رشتہ جوڑا تھا. عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اسید بن حذیر کا ہے, مگر صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک اور انصاری کا ہے جن کے مزاج میں خوشطبی بہت تھی. مشکات کے بعد نسخوں میں عبارت یوں ہے ان رجلا من الانصار بینما یحدث فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خاصرته بعود. یہ چھڑی چبونا بھی خوشطبی کے طور پر ہوا. معلوم ہوا کہ کبھی کبھی جائز خوشطبی کرنا اور سننا, اس میں شرکت کرنا جائز ہے. خیال ہے کہ بیٹا باپ سے, شاگرد استاد سے, امتی نبی سے اور غلام مولا سے قصاص نہیں مانگ سکتا, نہ ان کے درمیان قصاص ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بے قصور داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچا. قال یمنا ما لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. اچھا مگر قصاص کا حکم نہ ہوگا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تعلیمی امت کے لیے ہے تاکہ وہ قصاص دینے میں شرم نہ کریں. سبحان اللہ, اس صحابی نے یہ قرب حاصل کرنے کے لیے کیسا لطیف بہانہ کیا, ورنہ کہاں یہ صحابی اور کہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص.
دل عشاق ہیلہ گر باشد، عاشق ہیلے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کوئی بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے، بہانہ میں نہ ملے کوئی۔ چورسی بکوئے دل بر بسفار جان مزتر، کہ مباد بار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ جب محبوب کے کوچے میں باریابی کا موقع مل جائے تو قربان ہو جا، شاید پھر یہ موقع نہ ملے۔ حدیث نمبر 126، جو شر کے زمانہ میں خلوت نشین ہوگا وہ 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب لے گا۔ عن ابی ثعلبہ فی قولہ تعالی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فقال اما واللہ لقد سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا والدنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأیہ ورأیت امرا بہ بد لک منہ فعلیک نفسک ودع امر العوام فإن وراءکم ایام الصبر فمن صبر فیہن کان کمن قبض علی الجمر للعامل فیہن اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منہم قال اجر 50 منکم، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ میں تو نے واقعہ سنائی، اچھا پولیس صاحب سے پڑھ دیا ہے مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگا معمولا شامی گھر ون کے توجہ وچ باندھے ہونے، توجہ تو بعد گلاں ہونیاں واقعات ہونے، اس کو گلاں کہ میں نے یہ حدیث بات یاد ہے، یہ لکھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، بیاض سے ہون تک سارے کو لکھی ہوئی ہے۔ استاد رشید احمد صاحب نے یہ حدیث پاک سنا کے کی تشریح فرمائی، عجیب و تشریح آئی۔ میں تو بچہ سو لیکن سن کے میں بھی حیران ہوا سو، اتنی ہوتی پی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی فتنے کے زمانے میں جو بندہ کنارہ کش رہا ہے، اس فتنے تو مراد دینی فتنہ، باقی فتنہ نہیں، یہ بھی فتنہ ہی ہے، یہ اور فتنہ دینی فتنے دے زمانے جو کہ کنارہ کش ہو کے چپ کر کے بغیر کسی دخل دیتے تو اللہ اللہ کرے راضی شامل نہ ہوا، یہ اس سے متعلق حدیث پاک ہے، اور بڑی عجیب تشریح کی تھی، حالی بھی لکھی ہوئی سارے کو بہت سونا۔ حضرت ابی ثعلبہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پاک علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت پوچھا، یعنی کیا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جاری رکھو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے، خواہشیں یعنی یہ جو کوئی ظالم آون ہے جو ہے کہ دین تو ہٹانا شروع کر دے، دین کی گلاں تو اس سزا مل جائے، یہ جو وقت آئے دنیا جائے ہوں بھی کسی کو جائے جائے روس وغیرہ ایسا جدید کہ بھائی وقت تھی کیا کریں، خواہش نفس کا اتباع کیا جاتا ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے۔
اور ہر عقل مند اپنی رائے کو پسندیدہ سمجھتا ہے، اور تم اس امر کو دیکھو کہ جس سے تم کو چارہ نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لو اور عوام کو چھوڑ دو۔ یعنی اپنے دین نو سنبھالو، اس لیے کہ تمہارا آئندہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں تم کو صبر کرنا پڑے گا، اور ان ایام میں جو شخص صبر کرے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لیا ہو۔ ان ایام میں جو شخص احکام دین پر عمل کرے گا اس کو 50 آدمیوں کے عمل کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 50 آدمیوں کے عمل کا ثواب جو اس زمانہ میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 آدمیوں کے عمل کا ثواب، یعنی حضور کے زمانہ کے لوگوں کا ثواب۔ کیونکہ تسی تو منوی دے پے ہو نا، عمل پہ کرنے ہو، انہیں منوی کی بھی کوئی نہیں ہونا، انہیں سنی سنائی دے انہوں نے دین اتنا پکا ہونا، انہیں اپنا دین میں کوئی نہیں چھوڑنا، یہ انہوں دی گل ہے۔ ماشاء اللہ تسی سارے اس بھی چاہیے، اس بھی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے امر بالمعروف کا انتہا اور آخر زمانہ میں انفرادی زندگی کا اختیار کرنا اور جماعتی سے افضل ہونا، اس وقت عاملین کا قلیل ہونا اور ان کا بنسبت متقدمین کے اجر زیادہ پانا صراحتاً ثابت ہوتا ہے، اور اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ متقدمین اگرچہ بلحاظ تقدم افضل ہیں مگر عرفان میں متأخرین افضل ہوں گے۔ وجہ اشارہ یہ ہے کہ زیادہ اجر کی مدار زیادہ عرفان پر ہے۔ مولانا رشید احمد چھنی گانا۔ رانی میں لکھی ہوئی شیخ محقق عبدالحق مدثر دہلوی اشیاء اللمات میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو فارسی کا اردو ترجمہ یہ ہے، اس حدیث سے آخر امت کی فضیلت اس صفت اور اس حیثیت سے صحابت پر لازم آتی ہے، لیکن فضل جزوی منافی فضل کلی نہیں ہے۔ جمہور علماء کا مختار مذہب اس کے خلاف ہے۔ یہ اختلاف ان صحابہ اکرام کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمی صحبت اور شب و روز حاضری دی، انوار و برکات سے مستفیض ہوئے، اس فضیلت میں ان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ کیوں؟ ایک عام صحابی کا جنہیں صرف زیارت کی تھی، کیونکہ بیک نظر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے انوار و تجلیات اور فضیلت کے باب کھلتے ہیں کہ دوسرا کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ صحابہ مراد ہوں گے جو صرف ایمان لا کر اپنے وطن معروف چلے گئے، اس سے زیادہ صحبت سے مشرف نہ ہو سکے۔ حدیث نمبر 127، صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا۔ عن زار وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینۃ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فتقبل یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، رواہ ابو داود۔
حضرت زارے سے روایت ہے اور وہ عبدالقیس کے وفد میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی آنے لگے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے. تشریح. صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ زارے رضی اللہ عنہ ابن عامر عبدالقیس اپنے قبیلہ کے وفد میں حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، ایمان لائے، صحابی بنے، آخر میں بصرہ میں قیام رہا. مرقات. یہاں صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو شوق و محبت میں بے خود ہو گئے اور اپنی سواریوں سے جلد جلد اتر کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے. آج بھی جب حجاج مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو انہیں سامان رکھنا مشکل پڑ جاتا ہے. یہ تڑپ وہ جانے جس کے دل سے لگی ہو. اسی وفد میں ایک صاحب تھے جن کا نام دشج تھا. دشج یا وشج. یہ سردار قافلہ تھے. یہ اپنی سواری سے اترے، غسل کیا، سفید عمدہ لباس پہنا، پھر مسجد شریف میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر نہایت ادب و انکسار، خشوع و خضوع سے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس ادب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری 2 خصلتیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں، ایک حلم اور دوسرا وقار. حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز بلکہ مستحب ہے. خواہ پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو چومے، خواہ پاؤں پر منہ رکھ کر چومے. دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ چومنا منع ہے. بزرگوں کے ہاتھ اپنے منہ سے چومے، ایسے ہی ان کے پاؤں اپنے منہ سے چومے. آنکھیں ان کے قدموں سے ملے. مبارک ہیں وہ ہونٹ اور آنکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف سے لگ جائیں. بابوسی کو سجدہ سمجھنا جہالت ہے. سجدے میں 7 اعضاء زمین پر لگنا اور سجدہ کی نیت ہونا ضروری ہے. قدم بوسی میں ایسا نہیں ہوتا. ابو داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب بارگاہ رسالت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں چومتے، انہیں اپنی مجلس میں بٹھاتے، اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی ان کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کا ہاتھ پکڑتی، انہیں بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی. شارحین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہونا تعظیم کے لیے نہیں بلکہ خوشی کا قیام تھا، کیونکہ تعظیم اپنے سے بڑوں کی جاتی ہے. اسی طرح آپ کا یہ بوسہ محبت و پیار کا تھا. ساری اوراد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب فاطمہ بہت پیاری تھی. آپ سب سے چھوٹی تھیں
اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لڑکپن میں وفات پا گئی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں اور آپ کی آغوش میں پلی. معلوم ہوا کہ تعظیم کے لیے قیام سنت فاطمہ ہے اور خوشی کے لیے قیام سنت رسول اللہ ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جوان بیٹی کو چومنا اور جوان بیٹی کا اپنے باپ کو چومنا جائز ہے. ایک حدیث پر ثابت ہوگا کہ آپ مزارات میں بھی بوسہ دینے جائے. قاری صاحب پیدن بادی سپاک چو تے ثابت ہو رہا کہ مزارات نو بھی بوسہ دینا جائز ہے. یہ جائز ہے. انہیں کوئی نہیں لکھا. نہیں اتنے کوئی بوسہ دینا کیوں نہیں جائز؟ بوسہ سجدہ نہیں ہوتا. یہ لوگ منع کریں گے وہ یہ سمجھے بھائی بوسہ سجدہ پہ کرے گا. سجدہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا. سجد نال ہاتھ ہیٹ لگنے روڈے بڑھنے وہ سجدہ ہوتا. سجدہ یہ نہیں ہوتا بھائی منہ ہے ہاں ہیٹ کا چھوڑی سجدہ بڑھ گیا. سجدہ وہ نہیں ہوتا. پر خیر وہ آخر لوگ ہوتے ہیں نا توحید تو سکھائیں گے کوئی اور سکھ لی کرو چنگا ہوتا. کوئی تو انہوں نے ایسا ہویا ہوتا ہے. وہ تو شیطان ہی ہے جائیں نالے پھر سجدے واسطے نیت کا وضو پاک ساری چیزیں شرط ہیں. تو سجدے واسطے تو بہت ساری شرائط ہیں جی. وضو ہونا پاک ہونا یہ ساری چیزیں. وضو بغیر بھی سجدہ ہو سکتا وہ کوئی نہیں. وضو کی شرط صرف نماز ہوئی ہے آگے پیچھے کوئی نہیں. نیت تو ہے نا ہماری نیت کی شرط ہے. اس تو پھر والدین دی قبروں کے وہ سے جائز ہے. اس حدیث کے تحت اس حدیث کے تحت والدین دی قبر دا بوسہ بھی پھر ہو سکتا ہے. محبت کی نشانی ہے. محبت نہیں کفر نہیں. کفر اسلام جو اچھا ہوں یہ لوگ سمجھ لیا بھائی رام دیر والے جھکنے میں سجدہ بن گیا تھا. یہ نہیں اسلام جو سر اچھا کوئی سجدہ نہ بن گیا. یہ نہیں سجدہ ہو چیز ہے. سلامت جھکنا ہو چیز ہے. وہ محبت ہے. سجدہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن وہ قبلے قبلہ روح ہونا سجدے بھی سب چیزیں لکھے نا. سجدے وچ قبلہ روح ہونا بھی شرط ہے. کوئی پڑھا قبلہ روح ہونا سے نماز بھی شرط ہے. نماز اگر پیچھے کوئی نہیں شرط. میں ایسے کیا تھے نا چشتی حاضری کو بھائی جائز ہے سجدہ. ایسے کیا تھے حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال پوری شریف والے بنگلے بچ گئے. اسے بجلی کوئی نہ ہونی ہے. گرمی ہے یہ بڑے روزے ہے تو گرمی آپ بھی تشریف لائیں گے. ابھی ملنے کے اس سے میں بھی سارے بہت سارا آپ بٹھائے ہوئے حضرت پیر فضل شاہ صاحب حضرت اپنے کسی زیارت کی ہے کہ نہیں. بڑے ساڑھے بیٹھے آپ کی مرید آئے وہ سامنے آپ کس کی عادت ہے بھائی وہ سجدہ ٹائپ ہو. اس نے بھی نبی کو سجدہ کرنا جائز جواز بھی داخل ہے کہ بھائی جائز ہے. اس میں ہوں تک زیادہ آپ فرمائیں گے اب ایسے کر کے لگے ہو وہ لکش بندی بیٹھے توجہ میں صحیح کر کے یہ صحیح تو منع پہ کر گئے
ویسے ہی جانا کرے آئے میں حدیث نمبر 128 نماز فجر کے بعد اپنے مصلی سے دیر سے اٹھنا کیسا عمل ہے؟ پھر نا مصلی تو دیر نال اٹھنا یہ کیسا عمل ہے؟ عن جابر بن سمرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي رواية للترمذي يتناشدون الشعر. لیکن چاہ پکی پئی ہو زمان چاہ تو بیڈ ٹی ہوندی ہے جی پہلے بیڈ ٹی جڑی ہوندی ہے وہ پہلی ضروری تو ہو. مسلے ٹائپ ٹی وی لے لوں پڑھ لینا وطن دساں روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے تھے اپنے مصلی سے جس میں فجر کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا. پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے تھے تو جاہلیت کے زمانے کے کاموں کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تو ہنستے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. جواب بھی دیندے ہو سننا کہ گلا بھی یاد کرتے ہو سنو یعنی اس بعد پھر گلا بھی ہاں جی زمانہ اللہ کے رسول دا شکریہ ادا کرنے ہو سنو اور وارے نیارے بھی آتے ہو سنو کہ بھائی شکر آپ دنیا ساڑھے ہونے تشریف لے آئے ہو ساڑھے آ گلا دسیاں ساندے پتہ ہی کوئی نہ یہ گلیں شروع ہو گیا کہ نہیں ہوں بھی ویکھیا سارے صاحب رنگزیر صاحب ایک ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرات اشعار پڑھتے تھے. ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ اس وقت شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں. اچھا شاعری پڑھ لیا تشریح حدیث پاک سے چند مسائل معلوم ہوگی. پہلا یہ کہ نماز فجر کے بعد اشراق تک مصلی پر بیٹھے رہنا سنت ہے. نمبر 2 اس وقت تلاوت قرآن کرنا بہتر نہیں بندے تو اس کو پڑھ لے یا اس وقت ہی پڑھنا اچھا جی لیکن بہتر نہیں یہ انہیں پہ آتے وہ اس لیے ان اوقات میں کہ سجدہ تلاوت مکروہ ہے بعد میں کر سکتا ہے کیونکہ سجدہ تلاوت فوری طور پر کرنا واجب نہیں بل خیر بھی بعد میں بھی کر سکتا ہے. یہ واجب علی الراخی ہے اس بنا پر تلاوت کر سکتا ہے. علی التراخی ان بھی ان کے پیار ہے نو سجدے 14 سجدے کے بغیر بھی بہت ساری منزل پڑھی جا سکتی ہیں. سجدے واسطے بہتر نہیں پیار بعد بھی ہو سکتا نال اللہ تعالیٰ کی میں نے بھائی جلدی کر کے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مہینے پچھو پکڑ سالہ پچھو کر لیو میں کتنے کرنا ہوتا سالہ پچھو کٹے جسے دور کریں دے ایسے نا
साल में चक्कर सही दे कर छुड़े ने नंबर 3, नफली मोतकिफ को मस्जिद में दुनियावी बातें करना जायज़ है। ये हजरात बनियत इत्काफ वहाँ बैठते थे। नंबर 4, मस्जिद में जायज़ अशार पढ़ना जायज़, बल्कि नात पढ़ना सुन्नत सहाबा इकराम है। नंबर 5, आखिरत की चीज़ें कोई अपनी अकल से मालूम नहीं कर सकता, ये सिर्फ नबुव्वत के नूर से ही मालूम होती हैं। देखो हजरात सहाबा इकराम अब्बाद इस्लाम अपने ज़माने जाहिलियत की बातों पर खुद हंसते थे कि हम उस वक्त कैसे नासमझ थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से समझ बूझ मुयस्सर हुई। नंबर 6, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही अखलाक के मालिक थे कि अपने को अपने खुदाम के साथ रखते थे और उनके हर काम में शरीक हो जाते थे।